السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں، اور ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جب اذان سنائی دے جائے نماز جمعہ کی جمعے کے دن تو پھر جلد از جلد کوشش کر کے مسجد پہنچنا چاہیے۔ کاروبار میں اگر مصروف ہوں خرید و فروخت میں، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی اور کام میں مصروف ہوں، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ سارے کام ترک کر کے دنیاوی اور نماز جمعہ کی طرف دوڑیں اور اس کی تیاری کریں۔ اب ان میں سے ان احکام کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں جو بڑی اہم ہیں، جو قابل غور ہیں، اور لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ بڑی اہم احادیث ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جمعے کی نماز کا حکم کب آیا، اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو مسعود الانصاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرہ نے بنی بیاضا کے علاقے میں پڑھا، جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ کی اور بہقی کی یہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جمعہ پڑھائی، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں سے ایک جمعے کی اقامت بھی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے روز قباء پہنچے، 4 دن وہاں قیام فرمایا اور پانچویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ ابن شام کی روایت ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح پڑھی جاتی تھی نماز جمعہ۔ اس بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس نماز کی صرف 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔
مزید ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حکم میں، یعنی نماز کے جب پکارا جائے، تو اس میں سلسلے میں یہ کہ اس حکم میں ذکر سے مراد تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد ہی پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا، اور نماز ہم ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ پھر یہ جو جملہ آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس کی وضاحت میں مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اردو زبان میں بھی ہم دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا سرگرم کوشش کے معنی میں بولتے ہیں، نہ کہ بھاگنے کے معاملے میں۔ اسی طرح عربی میں بھی صحیح کے معنی بھاگنے ہی کے نہیں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر صحیح کا لفظ کوشش اور جدوجہد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے جائیں، دوڑ لگائیں، بلکہ جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اچھا، نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں ایک بڑی اہم حدیث ہے جو اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ مسند احمد، بخاری، ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں حضور کو یہ فرماتے سنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ مسند احمد، مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ پھر آگے جو یہ جملہ آیت آئی ہے کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کی وضاحت میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 16 میں تشریح لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کے نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے، بلکہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے۔ چونکہ جمعے کی اذان سن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنے جو کاروبار بھی کرنا چاہو کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا کہ جب احرام کھول چکو تو شکار کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی نہیں رہتی، چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ پھر آخر میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو نماز جمعہ کے دوران میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی یاد تو خیر کبھی غافل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی تسبیح کرنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ تمہاری فلاح ہے، اس میں بہتری ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہم پر اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔